جان دوستوں، السلام علیکم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت پرجوش اور شفقت رحیمی ابدی ہے۔ ادبی لطیفے سلسلہ نمبر 33۔ لطیفے گفتگو کا حسن ہوتے ہیں۔ مہر کی رقم کتنی ہونی چاہیے؟ تاریخ اسلام یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں اور بیٹیوں میں کسی کا مہر 12 اوقیہ سے زیادہ مقرر نہیں فرمایا تھا، لیکن آپ نے مہر کی رقم کو قانون بنا کر نافذ نہیں کیا۔ مہر کو ہر شخص اپنے حالات اور معاشی استطاعت کے مطابق رکھ سکتا ہے۔ ہندوستانی معاشرے میں جہیز اور عرب معاشرے میں مہر بعض اوقات ظلم کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ یہاں عرب میں مہر کے حوالے سے ایک لطیفہ پڑھا تھا، وہ یاد آ گیا۔ آپ بھی اس سے محظوظ ہوں۔ جہیز پر پھر کبھی دوسرا لطیفہ سنائیں گے۔ ایک عرب بیوہ نے شادی کی عمر کو پہنچی ہوئی اپنی حسین و جمیل بیٹی کے لیے حق مہر کا مطالبہ، مہر معجل جو فوراً ادا کیا جاتا ہے، 5 لاکھ ریال کر رکھا تھا۔ کئی خواہش مند اتنا حق مہر سن کر ویسے ہی دستبردار ہو چکے تھے۔ اپنی ضد کا پکا ایک لڑکا مشکل 3 لاکھ ریال اکٹھا کر پایا۔ لڑکا پیسے لے کر مزید رقم کی مدد مانگنے کے لیے سیدھا اپنے باپ کے پاس پہنچا اور کہا، ابا جی میرا کچھ کر لو، میں اس لڑکی پہ فدا ہو گیا ہوں۔ مگر اس کی ماں ہے کہ 5 لاکھ ریال حق مہر سے ایک فلیس کم پر بھی بات کرنے کو تیار نہیں۔ ابا جان آپ ہی کچھ کیجئے۔ باپ نے بیٹے کی سنجیدگی کو دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے بیٹے، چل لا پیسے، کچھ کرتے ہیں تیرے لیے بھی۔ دونوں باپ بیٹے پیسے لے کر بیوہ کے گھر پہنچے۔ سلام و دعا کے بعد باپ نے خاتون سے کہا، میں آپ سے بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جب تک میں اپنی بات مکمل نہ کر لوں بات نہ کاٹیں۔ خاتون نے کہا، جی بسم اللہ کیجئے۔ کہ باپ نے کہا، میرا بیٹا آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور یہ 1 لاکھ ریال نقد حق مہر ساتھ لایا ہے۔ خاتون نے گڑبڑاتے ہوئے کہا، مگر مجھے اپنی بیٹی کے حق مہر میں 5 لاکھ ریال سے ایک فلیس کم بھی قبول نہیں ہے۔ لڑکے کے باپ نے کہا، محترمہ آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ مجھے بات پوری کرنے دیجیے گا۔ خاتون نے معذرت کرتے ہوئے کہا، جی پوری کیجیے اپنی بات۔ لڑکے کے باپ نے کہا، آپ بذات خود ایک انتہائی خوبصورت جوان جہاں عورت ہیں۔ میں آپ کو بھی 1 لاکھ ریال حق مہر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے حق شرعی میں آ جائیے۔ خاتون کی خوشی سے بانچیں کھل کر کانوں کو جا لگیں۔ وہ مشکل اپنے جذبات کو دباتے ہوئے کہا، اللہ آپ کا آنا قبول کرے، یہ آپ کی دونوں شرطیں قبول ہیں۔ باپ بیٹے خوشی خوشی باہر نکلے تو ہمسایوں نے پوچھا، ایسے کیسے ہو گیا؟ یہ تو ناممکن نظر آتا تھا۔ لڑکے کے باپ نے کہا، مال تھوک میں خریدتے ہوئے اور پرچون میں خریدتے ہوئے آخر ریٹ میں کچھ نہ کچھ فرق تو آ ہی جاتا ہے۔ لڑکے نے ہلکا سا گلا صاف کرتے ہوئے باپ سے کہا، ابا جی وہ 1 لاکھ ریال جو بچ گئے ہیں پھر تو وہ مجھے واپس دے دیجیے۔ باپ نے کہا، نہیں بیٹا صبر کرو، ایک بڑا اور اہم مرحلہ تو باقی پڑا ہوا ہے۔ یہ 1 لاکھ ریال جا کر تیری ماں کو دینا پڑے گا کہ وہ بھی تو راضی ہو۔ اور پیشکش سراج الدین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔